یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، آل رسول کی محبت، حسن و حسین کی محبت، فاطمہ کی محبت، شیر خدا کی محبت، ان لوگوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر صرف زبانی دعوے نہیں، انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا، وہ رنگ ان کی زندگی میں نظر آیا۔ حضرت عمر گھر بیٹھے ہیں اور آپ کی زوجہ فرماتی ہیں جب عمر گھر بیٹھے ہوتے تھے نا تو پھر سب کو پتا ہوتا تھا کہ عمر گھر میں ہے۔ ہاں جی، پھر کوئی اونچی سانس بھی نہیں لیا کرتا تھا۔ ہاں جی، وہ گھر میں ہوتے ہیں نا، کچھ بزرگ ہوا کرتے تھے، آج تو تباہی پھر گئی ہے، وہ سامنے ابا جی بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم کوئی نہیں، موبائل سے نہیں جان چھوٹتی، لیکن وہ ایک دور تھا۔ اور جناب عمر کا وہ جاہ و جلال، کہتے ہیں جب وہ گھر میں ہوتے تو پتہ چلتا تھا کہ عمر گھر میں ہے، اور جب وہ مسجد میں ہوتے تھے تو تب بھی پتہ چلتا تھا کہ عمر آج مسجد میں ہے، عمر مسجد میں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نا جناب عمر کو وہ جاہ و جلال، وہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا جو بس انہی کا حصہ تھا، جو ان کو ہی عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جو حجرہ خاص ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہیں، کچھ ملکوں کے سفیر آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، وزیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، لوگ آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، میٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے آپس میں۔ تو حضرت عمر کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، یہ مدینہ شریف کے مفتی ہیں، اللہ کرے تسی بولو۔ اور بھائی یہ مدینہ شریف کے مفتی ہیں، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا نا تو دور دراز سے چل کر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر یہ جو تیرا بیٹا ہے نا عبداللہ، یہ نیک آدمی ہے۔ سرکار جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر تیرا ہے بیٹا نیک آدمی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اور مفتی مدینہ، وہ نا اپنے والد سے ملنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا باہر کھڑے ہو جاؤ، ابھی میں مصروف ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، اور اگر کوئی بھی آئے نا تو اندر نہ آنے دینا۔ اب حضرت عمر کی میٹنگ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، وزیر مشیر سفیر دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو حضرت امام حسن تشریف لے آئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، حضرت امام حسن تشریف لائے۔ اور جب حضرت امام حسن آ گئے اور دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی باہر کھڑے ہیں، تو پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ تو اندر میٹنگ میں مصروف ہیں، دوسرے ممالک سے علاقوں سے وزیر مشیر سفیر آئے ہوئے ہیں، تو وہ اندر بات چیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اندر نہ آنے دینا کسی کو، لیکن حضور شہزادے اگر آپ جانا چاہیں نا تو آپ جا سکتے ہیں، آپ اگر اندر جانا چاہیں نا، وہ باقیوں کے لیے، آپ اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ امام حسن فرمانے لگے کوئی اتنی جلدی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر نماز پڑھنے جائیں گے تو وہاں حضرت عمر سے ملاقات ہو جائے گی، جناب عمر سے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آپ واپس آ گئے، اندر میٹنگ ختم ہوئی تو حضرت عمر باہر تشریف لائے، تو آپ کے بیٹے وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے پوچھا عبداللہ کیسے آئے تھے، خیر تھی نا؟ آپ کے بیٹے عرض کرنے لگے حضور میری تو خیر ہے، لیکن کچھ دیر پہلے نا نواسہ رسول حضرت امام حسن آئے تھے، وہ کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے پھر کیا ہوا، تم نے اسے روکا تو نہیں، ان کو روکا تو نہیں تم نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور میں نے تو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اگر جانا چاہتے ہیں اندر، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک، آپ اگر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے ظہر کی وقت، وہ نماز کا وقت قریب ہے تو میں مسجد میں ہی ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کا رنگ ہی بدل گیا، رنگ ہی بدل گیا، سارے کام چھوڑ دیے اور کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ دوڑے گئے حضرت امام حسن کے پیچھے اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ امام حسن جب باہر آئے نا تو جناب عمر فرمانے لگے شہزادے آپ ملنے آئے تھے، آپ ملنے آئے تھے تو واپس کیوں چلے آئے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ کیوں تشریف لائے، کوئی اتنا ضروری کام تو تھا نہیں، میں نے سوچا آپ مصروف ہیں، وزیروں مشیروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو میں ابھی نماز ظہر کے وقت آپ سے ملاقات ہو ہی جانی تھی مسجد میں، تو کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، تو میری تو آپ سے مسجد میں ملاقات ہو ہی جانی تھی، اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا باہر کھڑا تھا، اپنا بیٹا آپ کا کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ سنے نا تو رو پڑے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے اور رو کر کہنے لگے شہزادے میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ ہے، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ ہے شہزادے،
کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ اور کیا بتا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ کیا اس کے تیرا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ شہزادے؟ اور پھر آپ نے نا جوش جذبات میں آ کر وہاں پر اپنے سر سے پگڑی اتار لی اور کہنے لگے شہزادے میں نہ مکے کے صحراؤں میں وہاں پر اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو کیا کرے گا، تو اس سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. آج اگر یہ 22-23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور بڑے بڑے جاگیردار وزیر مشیر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں وقت مانگنے کے لیے، تو یہ تیرے نانے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ نانے مصطفیٰ، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور پھر آپ نے نا جوش جذبات میں آ کر سر سے پگڑی اتار لی اور سر کے بالوں کو یوں ہاتھ میں مٹھی میں پکڑ لیا اور رو کر کہنے لگے شہزادے یہ جو عمر کے سر پر عزت کے بال ہے نا، یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے. اس سارا کچھ تو ان کا ہی صدقہ ہے. اور حضور آج کے بعد کوئی کام ہو نہ کوئی کام ہو تو سارے زمانے کے لیے عمر کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جب بھی آئیں عمر کے سارے دروازے آپ کے لیے کھولے.